نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد ونگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جاد استغیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له كفوا احد اما انبیاء در سنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر سلطان ملکی ہمارا شکرند محترم
مکرم واجب الاحترام علماء کرام، عزیز دوستو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے کہ آج کا یہ عظیم اور پروقار دن ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ یہ محفل، یہ مجلس جو خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عظمت میں منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ حالات کافی بدل چکے ہیں، مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے پریشان اور لاچار نظر آ رہا ہے۔ والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، رشتہ دار رشتوں سے پریشان ہیں، بزنس مین اپنے بزنس سے پریشان ہے، استاد شاگردوں سے، ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ کہ کیا وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے گھبرائے اور ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ یقین جانیے جو صورتحال چل رہی ہے، حقیقت کی جانب شاید کوئی دیکھنا نہیں چاہتا یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا، حقائق سے پردہ کوئی اٹھانا نہیں چاہتا یا کوئی چاہ کر بھی اٹھا نہیں رہا۔ لوگ دعائیں تو کروا رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ رشتے اخلاصوں پر مبنی نہیں، اولادیں فرما بردار نہیں، بستروں میں سکون نہیں، گھروں میں چین نہیں، تجارت میں برکت نہیں۔ آخر ان تمام وجوہات کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کے بھی پریشان ہیں، کافر باطل ہے، وہ باطل ہو کے بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، وہ باطل ہو کے بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ باطل ہو کے بھی ہمارا چین جو ہے خراب کیے ہوئے ہے، وہ باطل ہو کے بھی ہماری عزتوں سے کھیل رہا ہے، وہ باطل ہو کے بھی ہمارے گھر کے سامنے ہماری ہی ماؤں بیٹیوں کو کھڑا کر کے بینر پکڑوا کے یہ کہلوا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ وجہ کیا ہے؟ ان نعروں کی، ان جھنڈوں کی، ان بینروں کی، ان فسادات کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے اوپر یہ سختیاں آئی ہوئی ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، کہتے ہیں حضرت کو دم کر دیو، پانی دم کر دیں، کوئی چینی دم کر دیں، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، کوئی کاغذ کے ٹکڑا بنا دیں، لکھ دیں میری اولاد ٹھیک ہو جائے، رشتے اخلاص میں بدل جائیں، بستر راحت میں بدل جائے، گھر سکون کا ایک مرکز بن جائے، تجارت بابرکت بن جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. دم کرنے والا دم پہ دم کری جا رہا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، دم والوں کے سامنے اگر یہ بات آ جائے تو بھی معذرت ہے، میں کہتا ہوں وہ تعویذ کی جگہ پہ تعویذ لکھنے والا خود بھی لٹک جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. علماء بیٹھے ہیں، یہ اکابر بیٹھے ہیں، یہ میرے سروں کا تاج بیٹھے ہیں، کوئی فرق پڑے گا حضرت؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آؤ قرآن سے پوچھو وجہ کیا ہے. ماشاءاللہ. قرآن سے پوچھو وجہ کیا ہے، قرآن بتائے گا وجہ کیا ہے. ان تمام خرابی حالات کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس وجہ کو دور کر دو، راحت تمہاری، چین تمہارا، سکون تمہارا، عزتیں تمہاری، برکتیں تمہاری، میری رحمتیں تمہاری، ہر شے تمہیں دوں گا. جہاں پیر ہوگا وہیں خیر ہوگا، جہاں پیر ہوگا، بولو، جہاں پیر ہوگا وہیں خیر ہوگی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ وجہ پتہ چلے اور اسے ختم کرنے کی ہم کوشش میں لگ جائیں، اللہ ہمارے حالات بدل دے گا. اور وجہ جاننی ہے کہ نہیں؟ آج سست ہو، وجہ جاننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آپ بولتے رہیں گے نا تو یہ آپ کا بولنا، خدا کی قسم یہ علماء ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا، یہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا. قرآن کی ہاں میں ہاں اور قرآن کی نا میں نہ کرنا یہ بخشش کا سبب بنے گا. اور چودھری کی ہاں میں ہاں کرے نا تو وہ فرنٹ پہ بٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پورا کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اور اگر اس کی بات کو سن کے انسنا کر دیا جائے وہ دوسری مرتبہ اپنے ڈیرے پہ نہیں بلاتا. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. قرآن کی ہاں میں ہاں کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قرآن جس چیز پہ نہ کرے نہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آئیے، وقت کی قلت بھی ہے، ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلے. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا ہم کہاں سے بھولے ہیں، ہم کہاں سے بٹکے ہیں، ہم کہاں سے قصوروار ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر ہے 124. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، قرآن سن کے تو سبحان اللہ اتنی اونچی ہونی چاہیے اللہ کی پاکیزگی کے شیطان اعتماد چھوڑ جائے. من أعرض عن ذكري، نہیں پچھلے تو بولے ہی نہیں، امتیاز پیچھے بیٹھا لیکن کسی کو کہہ نہیں رہا. من أعرض عن ذكري فإن له جس نے بھی جو بھی، سنیے گا سب سے پہلے اپنے سے شروع کروں، چاہے کوئی عالم ہے، مولوی ہے، پیر ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چودھری ہے،
کوئی بھی ہے من اعرض عن ذکری، جس نے بھی جس نے بھی چاہے وہ کوئی ہے کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی منصب پہ فائز ہے، اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ ہلو مولی صاحب، ماشاءاللہ، جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی میرے قرآن کو بغض پشت ڈال دیا، جس نے بھی میرے قرآن کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھا، جس نے بھی میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اور کائنات کے لوگوں سنو سنو، جس نے بھی میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یاد رکھیو میں اللہ تمام اسباب کے ہوتے ہوئے، میں اللہ اولاد کو دے کر، رشتے دے کر، مال دے کر، کاروبار دے کر، تخت دے کر، بیڈ دے کر، بستر دے کر، تجارت دے کر، سارے اسباب دے کر، جس نے بھی میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، میرے قرآن کو پتے پشت کر دیا، اسباب کے پیچھے لگ گیا، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، جس نے بھی ایسا کیا، مولوی ہے تب، پیر ہے تب، وزیر ہے تب، مشیر ہے تب، اور میاں مقتدی ہے تب، بزنس مین ہے تب، میں تمام اسباب کے اندر اسے ذلیل و رسوا نہ کر دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ وہ بات سمجھ آئی؟ توجہ میری طرف کرو یار، جب آپ کسی اور طرف دیکھتے ہو نا مجھے دکھ ہوتا ہے، میری طرف دیکھو، متکلم کا حق ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات سنی جائے، پھر وہ دل کو بھی اثر کرتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے رب کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن کو، کیا مطلب ہے جی قرآن کو چھوڑنا؟ اگر کوئی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نے حق ادا کر دیا، رب کعبہ کی قسم وہ قرآن کا چور ہے، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے ثواب ضرور ملے گا لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں جو ناظرہ بھی پڑھنے آئے چاند دنوں سے وہ نظر نہیں آتا، قاری صاحب پوچھتا ہے حاجی صاحب آپ کا پوتا مسجد میں نہیں آ رہا، حاجی صاحب پہلی صف کا نمازی ہے، مسکرا کے کہتا ہے اسکول کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بچے کے دماغ پہ برڈن زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ ٹیسٹ ختم ہو جائیں، سکول سے ریلیکس ہو جائے، پھر دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے سکول کی کتابوں پر قربان کیا تو اللہ کے قرآن کو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے نے قرآن پڑھا جی تیسری میں پڑھ لیا، چوتھی میں پڑھ لیا تھا، تیسری میں تو انگلش بھی پڑھ لی تھی، چوتھی میں تو اردو بھی پڑھی تھی، اس نے اردو کی کتاب نہیں تھی، چوتھی میں ریاضی نہیں تھی،
چوتھی میں مشرقی علوم نہیں تھی، پھر ان کتابوں کے لیے 16 سال کیوں، اور قرآن کے لیے کچھ بھی نہیں، قرآن کی تعلیمات کے لیے کچھ بھی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، ایسا ہے کہ نہیں؟ برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، کیسے آئیں گی؟ سب کچھ تو تھا اس قرآن میں، اسے ہم نے چھوڑ دیا. سب کچھ اس میں. جو اللہ اپنے محبوب سے کہے کہ ہم نے یہ قرآن تجھے دیا ہے، اب میرا پیغمبر تیری ذمہ داری ہے کہ تو قرآن کی اتباع خود کر. اور ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کوئی شیخ، کوئی ملا صوفی تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے حجت نہیں ہو سکتا. تمہارے لیے میں نے نمونہ رکھا ہے تو اپنے محمد کا کردار رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سب کچھ چھوڑا اور طلبگار ہیں جنت الفردوس کے، طلبگار ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، سکون کے، عزتوں کے. آج اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ آج رشتے ناتے منافقت پہ کیوں ہیں؟ وجہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے قرآن چھوڑا. منافقت کا رد قرآن میں ہے، بے ادبی کا رد قرآن میں ہے، بے برکتی کا رد قرآن میں ہے. ہم نے قرآن چھوڑا. من عن ذکری، جس نے بھی قرآن چھوڑا، جس نے بھی چھوڑا. اب جب جس نے بھی چھوڑا، بتاؤ مجھے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. بڑے سے بڑا مفتی بھی قرآن چھوڑ دے، اس کی حالت بھی یہ ہوگی. جوتے گانٹنے والا بھی چھوڑ دے، اس کی بھی حالت یہ ہوگی. من عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. میں سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ اولاد نہیں دوں گا، اولاد دے کر اسے فرما برداریاں اس سے چھین لوں گا. کس کی فرما برداری کرے؟ تیری. تو نے اسے قرآن نہیں سکھایا، تو نے اسے قرآن نہیں پڑھایا، تو نے اسے قرآن کا درس نہیں دیا. تو نے اس کے لیے MBBS رکھا، لائر بنایا، بزنس مین بنایا، سائنٹسٹ بنایا، لیکن قرآن کا داعی نہیں بنایا. ہم دوسری تعلیموں کی نفی نہیں کرتے، لیکن خدا کی قسم اگر یہ قرآن نہ ہوتا
انسانیت نہیں، اگر قرآن نہیں، شرافت نہیں، قرآن نہیں، حیا نہیں، قرآن نہیں، ادب نہیں، قرآن نہیں، اخلاق نہیں، قرآن نہیں، امیر کائنات کی کوئی شے بھی باقی نہیں بچتی۔ ہر شے ہے تو قرآن سے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول سمجھ آئیے کوئی ہاں میرا پاک پیغمبر، میرا پاک پیغمبر، میں اللہ کی ذات وہ ذات ہوں، میں اللہ کی ذات وہ ذات ہوں جس نے کیا کیا ہے ان الذی فرض علیک القرآن۔ آج لوگ قرآن کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں، فہامہ ہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم جس نے قرآن چھوڑ دیا ہے اس کا تقوی لوگوں کے لیے تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، اللہ کے دربار میں کوئی نمازیں نہیں بنتی، تسبیحات نہیں بنتی، کیونکہ مشن تو چھوڑ دیا تو، مقصد تو چھوڑ دیا تو۔ قرآن مقصد حیات ہے، اور ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ قرآن مقصد حیات ہے کہ نہیں؟ اللہ ان الذی فرض علیک القرآن۔ کاش آپ کو ترجمہ آتا ہوتا تو یہ آیت کو تڑپا دیتی۔ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرا محمد پاک تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور میرا محمد پاک تیرے صحابہ کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے محمد پاک میں نے جو مشن تجھے دیا ہے، میں نے جو ذمہ داری تجھے دی ہے، تو اپنی ذمہ داری نبھاتا جا، میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا، تو اپنیاں نبھا، میں اپنیاں نبھاؤں گا۔ اِنَّ الَّذِي فرض علیک القرآن۔ او میرا محمد کریم، ہم نے قرآن والی ذمہ داری تیرے سپرد کر دی ہے۔ لارا
میں مکے کا فاتح نہ بنا دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ سبحان، میں مکے کا فاتح بناؤں گا، مشرک اپنے شرک میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تجھے اس شان و شوکت سے مکہ واپس کروں گا میرا پیغمبر، پھر تجھے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو جسے نکالنا چاہے نکال سکتا، پھر تجھے اتنی عظمت دوں گا۔ میرا قانون یہ ہے کہ حرم میں جو آ جائے، حرم میں ایک چونٹی مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اب بولتے نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنی شان اور عظمت دوں گا کہ تو اعلان کرے گا ابن قتل کو نہیں چھوڑ دو۔ خالد بن ولید دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ، بیت اللہ کے خلاف میں چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا احترام اپنی جگہ، اسے قتل کر دے، تو اپنی ذمہ داری، عزتیں دینا، رفعتیں دینا، بلندیاں دینا، مقام دینا، عظمتیں دینا، تو ہے میرا پیغمبر، تیرا صدیق تو صدیق ہے، عمر تو عمر ہے، عثمان شانوں والا، علی شانوں والا، اور تیرا سب سے چھوٹا غلام بلال ہے، غلام ہوگا، لیکن وہ بھی تیرے ساتھ قرآن کی اتباع میں رہے گا، چلے گا زمین پہ، اس کے قدموں کی آواز بھی عرش بری کی سنا۔ لیکن اتباع کس کی کرنی پڑے گی؟ بولو قرآن، اتباع ان الذی فرض علیک القرآن اور تجھے یہ قرآن دینا، ختم نبوت کا تاج پہنانا، قرآن مقدس تجھے دینا، تیرے اوپر نازل کرنا، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تجھے تو امید ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ میں محمد ہوں، وہ آخری پیغمبر کے درجے پہ فائز ہونے والا، جسے اللہ عزتیں دے گا، جسے اللہ منظرتیں دے گا، جسے اللہ خوشیاں دے گا۔ تجھے پتہ ہی
تھا۔ کاش قرآن زندگیوں میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ حصہ بن گیا ہوتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا پیغمبر، امید ہی نہیں تھی میرا پیغمبر، الا رحمتا من ربک۔ بولو تو صحیح، یقین کرو معذرت کرنے کے لگتا ہے صرف چور ہی کھانا ہے۔ ہمارے پنجاب میں اس طرح سست کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن سن کے لوگ جھومتے ہیں، قرآن سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ جھومتا ہے۔ اسی ٹاسک ماسی نہیں ہوئی یار، سبحان اللہ کو الحمدللہ کو اللہ اکبر کو سمجھتے آئے نا کہ میری سمجھ آ رہی ہے، میں نے تو آڈی آ رہی ہے کہ جاگ دے ہو پہ حضرت شیخ پٹی کا مرکز ہے۔ کتنی بڑی شخصیت کا، کتنی بڑی شخصیت کا قرآن کے متقدمین سے آنکھوں یا سبحان اللہ جاگ گیا تو جاگ کھانے کا بندوبست ہے، میں نے رات سے دیکھا قسم آپ کے لیے ہے، مجھے پتہ ہے، اور پچھلوں سے زیادہ آج بہتر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا محمد کریم، ماشاءاللہ، او میرا محمد پاک، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ الا رحمتا من ربک۔ یہ قرآن ملنا، یہ نبوت ملنا، ختم نبوت کا تاج ملنا، یہ رحمت تھی میرے رب کا، تیرے پروردگار کی رحمت تھی۔ میں نے رحمت کی ہے تجھ پر کہ قرآن والی ذمہ داری تجھے دے دی ہے۔ بڑی شیخ حجیز الرحمان صاحب گوہاٹی، شیخ حجیز الرحمان صاحب گوہاٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن، الا رحمتا من ربک۔ او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، میں نے یہ قرآن رحمت کی ہے تجھ پر، رحمت کی ہے، یہ قرآن تجھے دے دیا ہے۔ اور کس طرح دیا ہے؟ موسیٰ نے کتاب مانگی، ہم نے پاس بلایا، 40 دن ٹھہرایا، لیکن تیری عظمتیں اتنی بڑھائی کہ تو عائشہ کے بستر پر قرآن، عائشہ کے بستر پر مدینے کی گلیوں میں قرآن، مدینے کی گلیوں میں تو غزوائے بدر کے میدان میں قرآن، بدر کے میدان میں تو احد میں قرآن، احد میں تو مکہ میں قرآن، مکہ میں۔ یہ رحمت تھی میری، اب جب میں نے رحمت کر دی، سنو سنو اللہ کا نبی کو رہا ہے، سمجھا وارثوں کو رہا ہے۔ تم وارث ہو، تمہاری عظمت کوئی تھوڑی تھوڑی، دنیا کے سارے وزیر اکٹھے ہو جائے نا، تمہاری جوتی کی نوک پہ قربان تمہاری تعریف ہو جائے۔ اپنے آپ کو سبحان اللہ کو نعرہ تکبیر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان صاحب گوہاٹی، حضرت شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان صاحب گوہاٹی۔ نعرہ تکبیر۔ شان
چھوٹی شان کا چھوٹی عظمت ہے تمہاری. اللہ کہہ رہا ہے رسول کو, سمجھا رہا ہے وارثین کو. اور کیسے سمجھا رہا ہے؟ میں نے رحمت کی ہے تجھ پر, اور کہنا چاہ رہا ہے او وارثو تجھ پر, او وارثین تم پر بھی. یہ رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے قرآن کے لیے. اور چنا ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ چنا ہے کہ نہیں چنا؟ حوالہ پیش کرتے ہیں. حوالے کے بغیر الحمدللہ یہ تو رائے امتیاز ہے جمعیت اشاعت و شہید و سنہ کا کہ وہ حوالہ بھی دیں گے تو اللہ کے قرآن سے دیں گے. اور بولو تو صحیح, اللہ کو اللہ اللہ کہتا ہے اور میرا پیغمبر کائنات کے اندر بڑے خوش نصیب گزرے ہوں گے, بڑے اور جنہیں دنیا خوش نصیب کہتی ہے. جس کا بچہ باہر چلا جائے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑا خوش نصیب ہے, اس کا بچہ باہر چلا گیا پیسے کما رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے. جی ڈاکٹر ہے بڑا خوش نصیب ہے. لائر ہے جھوٹ کو سچ میں بدل دیتا ہے بڑا پیسہ کما رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, میری نظروں میں ان میں سے کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے. میری نظروں میں خوش نصیب کون ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. میری نظروں میں اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. کس سے بڑا؟ اور جس کے سینے کو میں اللہ اپنے قرآن کے لیے کھول ڈالوں. میرے نزدیک اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں ہے. آپ خوش نصیب ہیں, آپ کے والدین خوش نصیب ہیں. اور سنو, جن اساتذہ نے پڑھایا ان کے سروں پہ بھی تاج سجیں گے. جن ماں باپ نے پڑھایا ان کے سروں پہ بھی تاج سجیں گے. اور جنہوں نے پیسہ لگایا ان طلباء پہ ان کے سروں پہ بھی تاج سجیں گے. اور جو پیسہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, صرف مدرسے کا دھیان رکھتے تھے. اور فرید کدھر گیا؟ فرید وہ بھی الحمدللہ مدرسے کا خادم ہے, اس کے سر پہ بھی تاج سجے گا انشاءاللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں, ایک قرآن پڑھاتا ہے, ایک پڑھتا ہے, ایک ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے, ایک خدمت تو نہیں کرتا, حضرت پہلے دار بن جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم اللہ سب کے سروں پہ تاج رکھے. کوئی چھوٹی عظمت. اللہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی کو؟ ثم جعلنا علی شریعت من الامر فاتبعها. میرا پاک پیغمبر, ہم نے تمہیں واضح دین دے کر قائم کر دیا, ہم نے تمہیں روشن دین دیا, ہم نے تمہیں شریعت دی اور دین کے معاملے میں زبردست کر دیا, قائم کر دیا. اب یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اتباع کرنا, اس کتاب کی اتباع کرنا, اس قرآن کی اتباع کرنا. خبردار ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. بڑے بڑے جاہل, سنو توجہ کرو,
بڑے بڑے جاہل تمہیں طبی مشورے دینے آئیں گے، تمہیں روکیں گے، تمہیں ٹوکیں گے، رائے حق سے تمہیں روکیں، کہیں گے حضرت جی اے آیتاں نہ پڑھیا کرو۔ اور سن رہے ہو ہلکی ہلکی گال بنا، سیدھی سیدھی نکی نکی ہیں۔ حضرت جی مولوی جی پیر جی اے آیتاں نہ پڑھیا کرو، کیوں؟ ان آیتوں سے خلاف ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم، کہنا تو دور کی بات، قرآن کی کسی آیت کو اختلافی سوچنا بھی کفر ہے۔ آئیں گے تمہارے پاس، آئیں گے تمہیں ڈرائیں گے ہر لحاظ سے۔ دیکھا نا انہوں بھی نہیں پسند آئیے گا تمہارے مزاج جو اس طرح کا بن گیا ہے نا۔ سنو سنو، الحمدللہ میری آواز آپ تک آئے گی، سنو توجہ سے سنو۔ تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں روکیں گے، کبھی پیار سے، کبھی نذرانوں سے، کبھی تحفوں سے، اور رومال تے نہ ڈل جائیو، کوئی عطر جیلی تے نہ ڈل جائیو، کوئی ایک مسواک تے ایمان دا سودا نہ کر پویو، ایک سوٹ تے نہ وک جائیو، روپیے 1000 تے نہ وک جائیو، اے ساری دنیا تے کائنات دی دولت تواڈے قدماں وچ رکھ دین، رب کعبہ کی قسم وہ فضلہ تو ہو سکتا ہے، وہ غلاظت ہو سکتی ہے، تمہارے اندر جو مشن اللہ نے رکھا ہے اس کا مقابل نہیں، وہ اس کا بدل نہیں ہوگی، نہیں، تمہارے اندر جو قرآن اللہ نے رکھ دیا ہے ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتی؟ خیال کرنا، آئیں گے تمہیں روکیں گے، تمہیں ٹوکیں گے، لیکن خیال کرنا ان کے پیچھے نہ لگنا، انہیں اپنا خیر خواہ نہ جاننا، توجہ ہے، انہیں اپنا خیر خواہ نہ جاننا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ آ جائیں تو دو چار باتیں آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ لگا ہوا ہے بابا، بیٹھ دو بیٹھ۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں یہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں چاہتا تھا دل سے ان کی موجودگی میں دو چار باتیں کروں اعزاز کے لیے اور اپنے لیے فخریہ طور پہ دو چار باتیں ان کی موجودگی میں کروں۔ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کی تابعداری مت کرنا، میری طرف دیکھو، ان کی تابعداری، اور توجہ سے تھوڑا سا جذبے سے 2 منٹ 4 منٹ سن لو، ان کی تابعداری مت کرنا، یہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، کبھی تمہیں پیسے دے کر دین حق سے روکیں گے، کبھی تمہیں نذرانے دے کے روکیں گے، کبھی تمہارے لیے جوڑے لائیں گے، جوڑے، کبھی تازہ دودھ، کبھی مکھن، کبھی کیا روکیں گے تمہیں۔ ان کے پیچھے نہ چلنا، یہ ساری کائنات کی دولت بھی دے دے تو وہ حقارت سے دیکھنا، غلاظت ہوگی، قرآن کی ایک آیت قائل ہوگی۔ اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور سنو، اللہ فرماتا ہے انہم لن یغنوا اگر تم نے اپنا مددگار بھی بنا لو، ہرگز
تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ آخری بات وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ بے غیرت ہیں اور بے غیرتاں دے یار بھی بے غیرت ہیں۔ یہ بے غیرت ہیں، بے غیرتوں کے یار بھی بے غیرت ہوتے ہیں۔ جو دین حق سے روکے وہ غیرت مند۔ بولو بولو جرأت سے بولو، جو دین حق سے روکے گا اس سے بڑا کائنات میں بغیرت اور بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، نہیں ہو سکتا ان سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ اور بغیرت غیرت مندوں کا یار نہیں ہو سکتا، اور تم غیرت مند ہو کیوں چکے ہوئے ہو، کیوں ڈرے ہوئے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں انہاں نال یاریاں لاندے پھردے ہو، کیوں انہاں دے سامنے لمے پیندے پھردے ہو؟ یہ تمہارے یار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بغیرت یار بغیرتاں دے، شرابی یار شرابیاں دے، زانی یار زانیاں دے، چور یار بولو بولو، چور یار چوراں دے، ڈاکو یار ڈاکوؤں دے، رشوت خور یار رشوت خوراں دے، سودی یار سودیاں دے، اے بکاؤ مولوی یار نے بکاؤں دے، او بے ایمان مولوی نہ بے ایمانہ دے یار ہو سکتے نے، جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے مولویت کا، اور جنہوں نے لباس مولویت کا پہنا ہوا ہے، اندر سے دنیا کے کتے ہیں، یہ یار کے ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ تو تم تنہا نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ اگر سن کر تم جوش میں نہ آئے تو تم نے خوشخبری وصول نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے او مولویوں، او پیروں، او استادوں، او شیخ الحدیثوں، شیخ التفسیروں، سنو سنو، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی یاریوں کی ضرورت نہیں۔ واللہ اب بولو تو صحیح سستو، واللہ ولی المتقین، مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، میں یار ہوں تمہارا، میں یار ہوں مولویوں کا، میں میرا یار حافظوں کا، میں میرا یار استادوں کا، میں میرا یار مومنوں کا، میں میرا یار ہوں ہر اس بندے کا جو قرآن کی تعلیم کے پیچھے چلے، جو قرآن کی اتباع کرے۔ میں یار ہوں چاہے وہ جھوٹا گان رہا ہے، میں اس کا یار ہوں، وہ میرا یار ہے۔ واللہ ولی المتقین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر